ہماری عبادت کی حقیقت۔ ایک مرتبہ عرب میں قحط پڑا اور پانی تک بالکل خشک ہو گیا۔ ایک دیہاتی تھا، اول تو یوں بھی روزی کا کوئی ذریعہ نہ رکھتا تھا، پھر اس قحط کی وجہ سے اور بھی تنگی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر گھر میں کب تک بیٹھو گے؟ کہیں نکلو، کچھ کماؤ۔ اس نے کہا، جب مجھ کو کوئی ہنر نہیں آتا تو کہاں جاؤں؟ بیوی نے کہا، خلیفہ بغداد کے پاس جاؤ اور ضرورت بیان کرو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مگر خود خلیفہ کے پاس جانے کے لیے کچھ تحفہ چاہیے، تو تحفہ کیا لے جاؤں؟ کہنے لگی، یہ گاؤں میں جو تالاب خشک ہو گیا ہے اور گڑھے میں کچھ پانی رہ گیا ہے، بس اسی کا پانی لے جاؤ۔ بھلا ایسا پانی خلیفہ کو کہاں نصیب؟ وہ یہ سمجھتی تھی کہ بغداد میں ہمارے گاؤں کی طرح پانی نہ ہوگا، اور سچ کہا، واقعی خلیفہ کو ایسا سڑا ہوا پانی کیوں ملنے لگا؟ غرض وہ پانی اس نے گھڑے میں بھرا، گھڑا سر پر رکھ کر سیدھا بغداد خلیفہ کی طرف روانہ ہوا اور خلیفہ کے سامنے پہنچا اور جاتے ہی گھڑا خلیفہ کے تخت پر رکھ دیا۔ خلیفہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، ھذا ماء الجنہ، یہ تو جنت کا پانی ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا، اسے کھولو۔ جب کھولا گیا تو سارا دربار سڑ گیا، بدبو سے بھر گیا، مگر خلیفہ ایسا کریم اور شریف تھا کہ ناک بھوں بھی نہیں چڑھائی، اور خلیفہ کی تہذیب کے اثر سے سارا دربار خاموش رہا۔ خلیفہ نے خدمتگار کو حکم دیا، لے جاؤ اسے ہمارے خزانے میں رکھو اور ان کا گھڑا خالی کر کے اشرفیوں سے بھر دو اور ان کا خوب اکرام کرو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب دیہاتی کے واپس جانے کا وقت آیا تو خلیفہ نے حکم دیا کہ واپسی میں انہیں دریائے دجلہ کے راستے سے ان کے گھر روانہ کرو۔ اس دیہاتی نے جو دجلہ دیکھا اور اس کے پانی کی لہریں اور ٹھنڈی ہواؤں کا لطف نظر آیا، پھر تو حد درجے شرمندہ ہو گیا کہ جس کے قبضے میں اتنا بڑا دریا ہے، اس کے دربار میں میں نے اپنے گاؤں کا یہ ہدیہ پیش کیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا، یا ہم اس سے یہ سبق لے سکتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالی کی نوازشوں اور بخششوں کے محتاج ہیں۔ اب ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو صدقے دیتے ہیں، اور یہ اتنا سارا جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس سے یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ اللہ کے دربار میں سب سے بہترین اعمال بس ہمارے ہی ہیں، کسی اور کے تو ہو ہی نہیں سکتے، اور انعامات اور نوازشوں کے حقدار تو بس ہم ہی ہیں، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اعمال اور عبادتوں کی تو حقیقت تو گاؤں کے گندے تالاب کے گندے پانی کی طرح ہے، جس کے مقابلے میں دریائے دجلہ کا پانی 1000 درجے بہتر ہے۔ ہاں، اللہ تعالی اپنی بہت زیادہ کشادہ رحمت اور شفقت سے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما کر اپنی شایان شان ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں تو اور بات ہے۔